سیریل کلر تانیہ تاہر ناول کیس نمبر 32 اور پیرس کو پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کی جگہیں اور مقامات کی خوبصورتی دیکھ کر وہ آنکھوں میں جیسے بسا رہی تھی۔ وہ اسے کسی چیز سے نہیں روک رہا تھا۔ وہ جو کرنا چاہتی تھی، کھانا چاہتی تھی، یا پھر اس کی اوٹ پٹانگ حرکتیں، جیسے جیکسن کا اس کے لیے ایک یوز لیس، جو کہ جیکسن کو لگتی تھی، ایلے کے لیے گیم میں ایک سستا سا بھالو خرید کر لانا، جبکہ وہ اسے کسی برانڈڈ شاپ سے دلوا سکتا تھا، یا پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو کر پیسے ایک اسٹریٹ فوڈ بیچنے والے ٹھیلے کے مالک کو دینا۔ یہ اس کے لیے ایک خواب سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس جیکسن روبو کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کسی ٹھیلے والے کو دیتا، یا پھر ایک بیکار سی فلائٹ میں یہاں آنا اور ریسٹ کے بنا اسے لے کے پیرس گھومنا۔ وہ سب کر رہا تھا اس کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے۔ یہاں کوئی نہیں تھا اس کا دشمن یا دوست، صرف ایلے تھی۔ وہ تھا اس کی خوشیوں سے بھرپور کہکے اور زندگی سے بھرپور آنکھیں۔ اس نے یہاں ایک ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہوئی تھی، کیونکہ اسے ایلے کے چہرے پر یہ نشان پسند نہیں آیا تھا، جبکہ ایلے کو فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ آئیفل ٹاور کے سامنے بیٹھا وہ اس جگہ کو کئی بار دیکھ چکا تھا۔ اکثر وہ یہاں آتا تھا، لیکن ایک انجان شخص بن کر، جسے دنیا سے کوئی غرض نہیں رہی، جو خوش رہتا تھا اپنے آپ میں۔ لیکن اس بار اس لڑکی نے اسے انجان سے عام انسان بنا دیا تھا۔ وہ اس کے شانے پر سر رکھے کون کھانے میں مصروف تھی۔ تم بکری کی طرح کھاتی ہو، ہر وقت تمہارے منہ میں چوسنی ہونی چاہیے، جس سے تم چوستی رہو اور تمہیں ہر وقت کھانے کو چاہیے۔ وہ اس کے چہرے پر پڑتی روشنیوں کو دیکھتا بولا۔ ایلے نے سر اٹھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ پر وہ کون غصے سے رکھ دی۔ جیکسن گہرا سانس بھر گیا۔ اس نے ٹشو سے اپنا ہاتھ صاف کیا اور وہ کون جس چیز میں تھی اسی میں رکھ کر وہ اس کو دیکھنے لگا۔ ایسا بھی دنیا میں کوئی شوہر نہیں ہوگا جو کہ بیوی کے کھانے پر اتنی نظر رکھے۔ منہ پھلائے کھڑی وہ شاید منتظر تھی کہ وہ اس کے پاس آئے گا۔ جیکسن نے سر جھٹکا۔ میں تھک گیا ہوں اور تمہارے نخرے اٹھانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ چلو۔ وہ اٹھ گیا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ کھڑی ہوئی۔ جیکسن رک گیا۔ کیا چاہتی ہو؟ میں تمہیں گولیوں سے بھون دوں؟ وہ غصے سے بولا۔ اتنی ہمت نہیں ہے آپ میں۔ اس نے بال جھٹکے۔ وہ اس کی نوٹنکیوں پر مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ تو ملیکا عالیہ، کیا کروں آپ کے لیے؟ وہ اس کے نزدیک آنے لگا۔ میرے پاس آئے۔ وہ انگلی کے اشارے سے اپنی آنکھوں میں چمک لیے اسے بلانے لگی۔ جیکسن کے قدم اسی کی سمت تھے اور وہ اس کے بے حد نزدیک آ گیا۔ حکم کریں۔ اس کے نزدیک آتے اس کے چہرے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ سوال کر رہا تھا۔ ایلے نے اس کی گردن میں بازو حائل کر لیے۔ مجھے آئیفل ٹاور کو اوپر سے دیکھنا ہے پلیز، وہ معصومیت سے بولی اور اس کے دونوں گال کھینچ لیے۔
مجھے لگ رہا ہے میں عورت نما آدمی ہوں جو 4 فٹ کی لڑکی کے پیچھے خچر بن چکا ہوں، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک کے بازو سے اٹھاتے وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں جانا ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے چھوڑے جنگلی جانور، میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، آپ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کوئی ہے میری مدد کرو پلیز، وہ چلا رہی تھی۔ ایبک اس نے اپنے ایک گارڈ کو دیکھا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھایا جس نے اسے ٹیپ دی، یہ کافی اسٹرانگ تھی۔ اس نے ایلے کو گاڑی میں دھکیلا اور زبردستی اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی اور اس کے خود کو مارتے ہوئے ہاتھوں کو بھی ٹیپ سے جیسے ہی باندھا، ویسے ہی اس کے گارڈز نے اسے خبر دی کہ پولیس کی گاڑی اس کے پیچھے ہی کھڑی ہے۔ ایلن نے جلدی سے اس کے پیچھے سے سر نکالا اور ہاتھ اٹھا کے ہیلپ ہیلپ بند منہ سے بھی چلانے کی کوشش میں تھی۔ وہ گاڑی پر بازو رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ پولیس آفیسر باہر نکلے اور ایلے کے پاس آئے، اس کے منہ پر سے ٹیپ ہٹائی۔ سر پلیز مجھے بچائیں، یہ آدمی مجھے کڈنیپ کر لے گا، یہ آدمی مجھے کڈنیپ کر کے لے جا رہا ہے اور مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، وہ بھڑک کر بولی۔ سامنے پولیس آفیسر نے جیکسن کو گھور کر دیکھا۔ ہتھ کڑیاں ڈالو اس کے ہاتھوں میں، نکالتا ہوں اس کی اکڑ ساری۔ لٹل گرل گاڑی میں بیٹھو، وہ آفیسر بولا جب کہ جیکسن رک گیا۔ میم چلیں، ایبک بولا تو وہ سر ہلا کے گاڑی میں سوار ہو ایبک کے بغیر اور کچھ ہی دیر میں وہ پولیس اسٹیشن پہنچی تو جانتی ہو۔ اندر دیکھ کر ایبک ہو کر سخت لہجے میں وارن کر گیا۔ ایلن نے سانس بات نہیں تھی، وہ سلاخوں کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اگر غلطی سے بھی اس کا نام پتا اس کا ریکارڈ نکل جاتا تو وہ پولیس آفیسر سے جان کے لالے پڑ سکتے تھے، مگر یہ اس کو جانتی ہیں پٹاخے نما لڑکی کو کیسے سمجھ آتی بات، جبکہ دوسرا جیکسن کو گاڑی میں ڈال کر لے گیا تھا۔ ایبک بولا جبکہ جیکسن نے زور و شور سے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا اور ایلے کی جانب دیکھا جو کافی مطمئن میرے ہسبینڈ نے فخر سے بولی۔ پولیس والا ایک دم ہنسا۔ ہاں تو تم کیوں لے کے جا رہے تھے اس لڑکی کو؟ پھر تو بہت غلط کیا، غنڈا گردی کر رہے تھے، وہ بولا۔ دوسرا پولیس والا جو جانتا نہیں تھا غصے سے بولا۔ میم چلیں، ایبک بولا تو بیوی ہے بھائی اس کی گاڑی میں سوار ایلے کے ساتھ آیا تھا، اس نے ہنستے ہوئے بتایا تو وہ پولیس والا حیرانگی سے ایلی کو دیکھنے لگا جو گردن ہلا کر بتا رہی تھی۔ میڈم پھر تو یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہو گیا، وہ پولیس والا سر نفی میں ہلاتا بولا۔ جیکسن کے بنا کچھ جانے اسے کھولنے کا اشارہ کرنے لگا۔ جیکسن کو اندازہ تھا یہاں بات اتنی ہی ہوگی۔ ہاں کیوں چھوڑیں آپ ان کو؟ آپ کس لیے ہیں؟ پھر یہ مجھے زبردستی لے جا رہا تھا، وہ بھڑکی۔ مگر میڈم آج ہم اتنے بھی فارغ نہیں، وہ ذرا غصے میں آ گیا۔ جبکہ دوسرا پولیس والا البتہ یہ نمونہ دیکھ رہا تھا۔ جیکسن اٹھا اور ہاتھ کے اشارے سے پولیس والے کو روکا۔ سر اسے پوچھنا کیا چاہتی ہے، وہ بولا تو اس پولیس والے کو ساری ہمدردیاں جیکسن کی طرف ہو گئی اور دوسرا پولیس والا ایلے کی طرف، جبکہ ایبک یہ سب انجوائے کر رہا تھا۔ یہی سوال بنتا ہے آپ کا مجھ سے، ایلے نے مکمل نخرہ دکھایا تھا جبکہ دوسرا پولیس والا سامنے آ گیا۔ ہاں تو بتائیں میم کیا کیا جائے، وہ پوچھنے لگا۔ بیویوں کے یہی نخرے ہوتے ہیں، بس چڑھ کر بولا۔ جیکسن کے چہرے پر اس ہمدردی کے لیے کوئی تاثر نہیں تھا۔ ان کے منہ پر بھی ٹیپ لگائی جائے، ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور ان کو کہا جائے کہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں گے۔
ورنہ پولیس ان کا قیمہ بنا دے گی۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتی بولی تو وہ دونوں پولیس والے بے حد ہمدردی سے جیکسن کو دیکھنے لگے۔ یہ غلط ہے، سب ان سے ڈرتے ہیں۔ وہ ان دونوں کو ہی اس کی جانب ہوتا دیکھ غصے سے بھری۔ اب اس سے زیادہ خوف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تمہارے لیے کہ تمہاری بیوی ہے۔ ویسے نام کیا ہے تم دونوں کا؟ پولیس والے نے جیکسن کو باہر نکالا، ہتھ کڑیاں نکالی اور اس کی بیوی کی دی ہوئی سزا پر عمل کرنے لگا۔ ایلے سے پہلے ایلے ایلے چلاتی۔ جیکسن بول اٹھا، جیسمین لیو۔ وہ بولا تو ایلے اسے گھورنے لگی۔ لیو، ہمیں تم سے ہمدردی ابو۔ وہ پولیس والا تو کچھ زیادہ ہی بیوی سے عاجز تھا۔ میری والی بھی ایسی ہی ہے، وہ افسوس سے بولا، اور ایلے جیکسن کے منہ پر لگی ٹیپ اور بندھے ہاتھ دیکھ کر خوش ہو گئی۔ پولیس اسٹیشن سے نکلتے ہوئے پولیس والوں نے اسے ایلے کی ضد پر وارن کیا تھا، جس پر وہ سر ہلا گیا اور ایلے کی خواہش میں بس میں سوار ہو گیا۔ بس میں مختلف لوگ تھے جو جیکسن پر ہنس رہے تھے اور بہت سی لڑکیاں اسے گھور رہی تھیں اور وہ لاپرواہی سا منہ پہ ٹیپ لگائے ہاتھ باندھے بیٹھا تھا۔ ایلے کو کہاں ہضم ہونی تھی یہ بات؟ اس نے ان لڑکیوں کو دیکھا، پھر لوگوں کو دیکھا جو اس کا مذاق بنا رہے تھے اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی اور بس روکنے کا کہا تو بس والے نے بس روکی اور وہ جیکسن کو لیے بس سے اترنے سے پہلے اس لڑکی کے پاؤں پر اپنا ہیل شوز رکھ کر مسل چکی تھی، غصے سے، جو جیکسن کو للچائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کی چیخوں پر ایلے محترم نے تو پلٹ کر نہیں دیکھا، البتہ جیکسن جلدی سے آگے آ گیا کیونکہ وہ لڑکی اسے مارنا چاہتی تھی۔ جیکسن نے جھک کر معذرت کی کیونکہ منہ پر تو ٹیپ لگی تھی۔ ذہنی مریض، وہ لڑکی بولتی گئی اور جیکسن کو ایلے گھسیٹ کر اپنے ساتھ ایبی کے پیچھے چلتی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ وہ غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ جیکسن نے اسے دیکھا اور شانہ مارا اور آنکھوں سے پوچھا، اب کیا ہے؟ وہ آپ کو گھور رہی تھی، آنکھیں نہ نوچ لیتی۔ اس کے غصے پر جیکسن نے سر جھٹکا۔ بیکار بات تھی، وہ ایلے کے علاوہ کسی کا نہیں تھا، مگر ایلے تو جیلس تھی۔ جیکسن، افسوس کرنا چاہیے آپ کو، کم از کم بندہ یہی کہہ دے تم نے ٹھیک کیا، یا پھر یہ سوری میری جان، آئندہ میں بس میں سوار نہیں ہوں گا۔ کچھ بولا بھی جا سکتا ہے۔ آگے ایپی کا ہنس کا برا حال تھا اور جیکسن بے بس بیٹھا، اسے ایک بار پھر ناراض ہوتے دیکھ چکا تھا۔ یہاں تک کہ ان کا ہوٹل آ گیا اور ایلے بنا جیکسن پر رحم کھائے اسے لیے کھڑی ہوگی۔ اب تو ہر لڑکی کی نگاہ جیکسن پہ لگ رہی تھی اور وہ رونے والی ہوگی۔ ایبک نے ہی سارا کام کیا اور وہ دونوں اپنی سویٹ میں آ گئے۔ جیکسن صوفے پر بیٹھا اور پیچھے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر گیا۔ محبت ہو تو انسان کچھ بھی ہوتا ہے۔ جب مجھ سے محبت ہی نہیں ہے تو مجھے اگنور ہی کیا جائے گا، لیکن نہ، ایک بات سمجھ لیں، آپ میرے ہیں اور بس میرے ہی رہیں گے۔ وہ بھڑکی۔ جیکسن نے تھک کر اس کی صورت کو دیکھا، اس کی سمتیں دیکھا، کتنا بولتی تھی وہ، اور بالکل بیکار۔ ایلے کی بھیگی بھیگی پلکوں کو اب وہ جان بوجھ کر اگنور کرتا پھر سے آنکھیں بند کر گیا، جسے مزہ آنے لگا ہو۔ وہ کچھ دیر تک بولتی ہی رہی اور اس کے بعد جیکسن
اٹھ کے کمرے میں آ گیا اور ویسے ہی بیڈ پہ لیٹ گیا۔ ایلے پیچھے پیچھے آئی۔ اسے دیکھ کر وہ غصے سے تپ ہی گئی۔ میرا احساس تو ہے ہی نہیں، میں چھوڑ جاؤں یا پاس رہوں کسی کو فرق نہیں پڑتا، اور پڑے گا بھی کیوں، دنیا میں ہزار لڑکیاں ہیں آپ کے لیے۔ وہ رونے لگی اور جیکسن نے تھک کر اپنے ہی بندھے ہوئے ہاتھوں سے اپنے منہ پر لگی ٹیپ کو اتارنا چاہا۔ وہ مڑا وہ جا چکی تھی۔ باہر وہ اٹھ کر دروازے تک آیا کہ کہیں غصے سے نکل ہی نہ جائے، لیکن اسے پرسوچ کھڑا دیکھ اسے تجسس ہوا کہ وہ مزید کیا کرنے والی ہے۔ کہ جیکسن اب مجھ سے پیار نہیں کرتے، انہیں میرے اندر انٹرسٹ نہیں رہا، لیکن گھنٹہ پہلے تو تھا۔ کیا پولیس اسٹیشن والی بات پہ خفا ہے؟ میں بھی بدھو ہوں، کوئی اپنے شوہر کو پولیس کے حوالے کب کرتا ہے؟ وہ ٹھیک ناراض ہے مجھ سے، بڑبڑا کر وہ منہ پھلا کر صوفے پہ بیٹھ گئی، اور جیکسن اوٹ میں ہو کر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا، جو اس کی ناراضگی کی پرواہ کرتی صوفے پہ بیٹھی آنسو صاف کر رہی تھی۔ کاش این بھی ہوتا، وہ مجھے بتاتا تو صحیح مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ اداس ہوگی اور جیکسن کے قدم ایک بار پھر اس کے اداسی دیکھ کر اس کی سینس اٹھے اور پھر سے رک گئے، کیونکہ اب وہ کچھ زیادہ ہی دلچسپ سوچ رہی تھی۔ کیا وہ سب کرنے سے مان جائیں گے؟ وہ خود سے ہی ہار گئی جبکہ جیکسن نے قدم پیچھے لیے۔ ہاں، اب اس کی بیگم صحیح ٹریک پر تھی۔ وہ پیچھے بیڈ پر پھر سے ویسے ہی لیٹ گیا کیونکہ اس نے چھانکی ماری تھی۔ ایلے دبے پاؤں اٹھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اسے یقین تھا اس کی وارڈروب ریڈی ہے، کیونکہ اسے کبھی جیکسن کے ساتھ رہتے ہوئے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے وارڈروب میں جھانکا اور کپڑے دیکھنے لگی۔ وہاں کئی ڈریسز تھے۔ اس نے جیکسن کی ایک بلیک شرٹ کھینچ لی۔ کتنا عجیب تھا، بس کالا رنگ پہنتا تھا اور اس کے وجود سے کالا ایسے نوچ کر پھینکا کہ ایلے کو ماضی کی ہر تلخ یادیں بھولنے لگی۔ وہ حال میں اتنی مگن ہو گئی اور اسے جیکسن کی شرٹ کے ساتھ اپنا شارٹ ٹراؤزر کھینچا۔ یہ پرفیکٹ میچ تھا، اس میں وہ پوری چھپ جاتی۔ وہ دبے پاؤں ڈریسنگ میں چلی گئی اور اس نے اس کی شرٹ اور اپنا ٹراؤزر ڈالا اور کچھ ہمت کرتی اوپری دو بٹن کھول گئی، جبکہ دل تھا کہ اس حرکت پہ ہتھیلی پر نکل آیا تھا۔ جیسے سنبھل کر چلتی، وہ گہرے سانس لیتی باہر آئی۔ اس نے اپنے حسین چہرے کو اور حسین کرنے کو لپسٹک لگا لی۔ جیکسن یوں ہی لیٹا تھا، اس کے کان میں ہمیشہ سے کچھ لگا رہتا تھا اور آج بھی خاموشی تھی۔ 400 اور بے ساختہ اس نے کروٹ لی اور ایلے کی جانب سے کروٹ موڑ لی۔ ایلے باہر آ گئی اور اس نے دیکھا جیکسن واقعی کوئی رسپانس نہیں کر رہا۔ آنکھیں کھول کر بھی نہیں دیکھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اسے شدید غصہ چڑھا تھا اور وہ لائٹس بند کر کے اپنی شرٹ کا جان پوچھ کر ایک اور بٹن کھول کے اس کی کروٹ کی طرف آ کر لیٹ گئی۔ جیکسن کو احساس ہو گیا تھا وہ لیٹ گئی ہے۔ وہ ویسے ہی آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ ایلے کچھ دیر اس کے حسین چہرے کی جانب دیکھتی رہی اور پھر غصے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ بے چین ہو گئی تھی اور اچانک اس نے جیکسن کے گال پر تھپڑ رکھ دیا اور پھر منہ چھپا کر رونے لگی۔ جیکسن نے آنکھ کھول کر دیکھا، اسے توقع تھی وہ اس کے لبوں پر سے یہ ٹیپ ہٹا دے گی۔ ایلے نے اسے ٹھونکا مارا۔ اتنی سی بات پر میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی جبکہ جیکسن نے چاہ نہ چاہ اپنے منہ پر سے ٹیپ خود ہی اتار دی۔
اب انہیں کھولنے کی زحمت کرو گی یا نہیں؟ اس نے دونوں ہاتھ آگے کیے۔ تو مجھے کہیں کہ کھولو مجھے، وہ اس کی عقل پہ ماتم کرتی بولی۔ ایلی تم نے کتنا پڑھی ہو؟ اچانک اس کے سوال پہ وہ فکر سے بولے نہ سمائی۔ میں 8 پڑھ رہی تھی، ابھی سیکنڈ سیمسٹر میں تھی۔ کیوں؟ وہ بولی، جبکہ جیکسن تو اس کے وجود کی خوبصورتی پہ غور و خوض کر رہا تھا۔ گریٹ، تو 8 میں تمہاری عقل بھی فارغ ہو گئی تھی؟ وہ بے تحمل سے بولتا اٹھ گیا۔ جی نہیں، میں ہمیشہ سے بہت ذہین تھی۔ شکر ہے تم نے ٹھیک کہا ہے۔ جیکسن نے معلوم نہیں کھڑکی سے باہر کیوں دیکھا، وہ چاروں طرف میں دیکھ رہا تھا۔ انڈائریکٹ میرا مذاق بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے غصہ آ جائے گا تو جیل میں بھی بند کرا سکتی ہوں میں۔ اب میری اچھی جان پہچان ہو گئی ہے۔ وہ گردن اڑا کر بولی۔ جیکسن نے نگاہ گھما کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ جیکسن پیچھے ہٹا اور اس کے نزدیک آ گیا۔ اور یہ سب کیا ہے؟ اس نے اسے کھلے گریبان کو ہی مٹھی میں جکڑ کے اپنی جانب کھینچا۔ وہ لب دانتوں میں دبا گئی۔ وہ آپ، مجھے لگا ناراض ہے۔ ہاں ہاں تو ہوں میں۔ اگر پولیس میرا بایو ڈاٹا نکال دیتا تو تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہارے ساتھ بھیج دیتے کہ جائیں؟ جیکسن صاحب، آپ کی بیگم کو رات بیڈ پہ آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہاؤ اسمارٹ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ یہ تو ایلی نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ لیکن نیو یارک میں تو نہیں ہیں ہم۔ مارکر کے تھانے میں میری تصویر لگی ہوئی ہے۔ جس دن ثبوت مل جائیں گے مجھے پھانسی اپنے آپ کر دے گا پریزیڈنٹ۔ وہ خوفزدہ سی اپنے سے دیکھنے لگی، جبکہ جیکسن ہلکا سا ہنس کر سر جھٹک گیا۔ تو میں واقعی تم سے ناراض ہوں، نہایت کم عقل احمق لڑکی ہو تم۔ وہ لیٹ گیا۔ پھر آپ آئندہ کہیں مت جائیے گا جیکسن، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ آپ کہیں چلے گئے تو یہ ساری دنیا مجھے نوچ لے گی۔ وہ بھیگے لہجے میں اس کے سینے پر سر رکھے بولی۔ جبکہ جیکسن نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور اس کی پیشانی چوم لی، پھر اس کی آنکھیں جس میں سے قیمتی موتی اس کے لیے ضائع ہو رہی تھے۔ جیکسن کو رانا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ آج تمہیں ایک ٹرک بتاتا ہوں، اگر تم سمجھدار ہو تو تمہیں سمجھ آ جائے گا میرا یہاں آنا اور معافیہ چھوڑنا۔ وہ 100% یقین سے کہہ سکتا تھا ایلی کی عقل میں کچھ نہیں جائے گا۔ اوکے، میں بہت سمجھدار ہوں، میں آپ کی بات سمجھ جاؤں گی۔ اس نے آنسو صاف کرتے سر اٹھایا۔ جیکسن اس کے کھلے بٹنوں سے جانتے وجود سے نگاہ چرائی۔ کیا چیز تھی؟ خود سے ہی لاپرواہ۔ ویری گڈ، مجھے تمہاری ذہانت پہ یقین ہے، وہ بولا۔ تو ایلی خوش ہوگی۔ تو زندگی میں بس ایک بات اچھے بچوں کی طرح یاد رکھنا ہے، میں کوئی بھی کام بنا مقصد کے نہیں کرتا۔ مجھے جب لگتا ہے کہ گہرا تنگ ہونے والا ہے تو میں جگہ چھوڑ کے بھاگ اٹھتا ہوں۔ تو مجھے مارنا اتنا آسان نہیں ہے۔ پچھلے 27 سالوں سے پولیس یہ کام کر رہی ہے، مگر میری چاہت کے بنا آج تک وہ مجھے گرفتار نہیں کر سکی۔ میری نگاہ ہر چیز پر ہے اور میں نہ خود ہاروں گا نہ تمہیں کسی کے حوالے کروں گا۔ تو دنیا کی فکر تمہارا کام نہیں۔ وہ اس کے حیران و پریشان چہرے کو دیکھتا مسکرایا۔ سمجھ آئی؟ اس نے ہنسی ضبط کرتے سوال کیا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی، جبکہ جیکسن کا جاندار کہکا ابھرا تھا۔ آئی نو اٹ۔ اس نے اس کے لبوں کو اپنی سانسوں کی عدت میں پڑھ لیا، جبکہ ایلی کے لیے ہر چیز فراموش یہاں پر ہو جاتی تھی۔ جیکسن کے ہاتھوں کی حرکت پر وہ سمٹ سی گئی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھیں بند تھی، خوابوں میں جیسے بھر سی گئی تھی۔ وہ اسے ایسے چھوتا تھا جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو، جیسے اس کے چھونے سے ایلی معتبر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مسمار سی اپنی نازک باہیں اس کی گردن میں حائل کرتی اس پر ہی بیٹھ گئی اور بے ساختہ اس سے دور ہوئی۔ جیکسن نے اس کے کھلے کھلے چہرے کو دیکھا۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں نا؟ میں تھوڑی سی بے وقوف ہوں بس۔ تھوڑی سی؟ جیکسن نے سر ہلایا۔ ایلی منہ بسوڑ گئی۔ کہا تو ہے تھوڑی سی، اب اس میں منہ بسوڑنے والی کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ اس کے گالوں پہ اپنے پیار کی مہر لگانے لگا، جبکہ ایلی اس کے بالوں میں اپنی نرم انگلیاں چلانے لگی اور جیکسن پر دیوانگی اور خمار بھری بے باکی سے چڑھ گئی کہ اس کی شرٹ اس کے شانوں سے نیچے کسکا چکا تھا۔ اس کے شانوں پر اپنا پرہتر لمس چھوڑتا وہ اسے دیوانگی کی حد تک لے جانا چاہتا تھا۔ اس کی بند آنکھیں، کانپتے لب اور بے بس وجود میں بے چینی سے بھٹکتا سر۔ اس نے اسے تکیے پہ دھکیلا اور مسرور سا اس کے وجود میں سرور سا بڑھنے لگا۔ وہ ایلی کو ارد گرد کی جانب سے مدہوش کر رہا تھا۔ مدہوشی بڑھ رہی تھی، پردے گر رہے تھے، احساسات کی زبان جنون میں اترنے لگی تھی۔ وہ خمار سے بھرپور سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتی، اسے پاگل کر رہی تھی کہ وہ مزید سر و شور سے برسنے لگا کہ ایلی سہن نہ کر پائی۔ ایلی شیٹ مٹھیوں میں دبوچے اپنے دھڑکتے دل کی انتہا محسوس کر رہی تھی، جبکہ جیکسن نے زبردستی اس کی مٹھیوں کھول کے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا لی اور تقریباً اسے بیڈ میں دھنسا دیا۔ اچانک اس نے جیسے مڑ کر دیکھا۔ ایلی مدہوش تھی، جبکہ مدہوشی میں وہ کیا بولے جا رہی تھی شاید خود بھی نہیں جانتی تھی۔
دوسری طرف جیکسن نے کھڑکی کی جانب دیکھا تو آگ کے شعلے بھڑکتے محسوس ہوئے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور دوبارہ اس پر محبت کی برسات اٹھانے لگا، جبکہ مزید جنونیتی انداز میں ایلے کی بے بسی دب توڑ رہی تھی۔ وہ اس کی محبت کی یہ برداشت شاید سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ ماحول میں بڑھتی حدت پہ ایلے نے پسینے سے بھیگتی پیشانی اور گردن میں بہتے پسینے کی بوندوں سے گھبرا کے آنکھیں واک کی اور ایک دم چلا اٹھی۔ جیکسن آگ وہ پاگل سوئی جبکہ جیکسن نے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ ڈونٹ موو۔ وہ نرمی سے اس کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ جیکسن آگ لگ گئی ہے، ہماری سویٹ میں آگ کیسے؟ وہ بولنا چاہتی تھی مگر اس کی سانسوں میں پھر سے سانسیں کھول گیا تھا، جس سے ایلے بات پوری نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ فکر سے گھبرا کر اس نے آگ کو پورے سویٹ میں پھیلتا محسوس کیا تھا کہ حدت اسے سمیت جیکسن کو بھی جھلسا رہی تھی۔ اس نے سویٹ کی چیزیں جل رہی تھیں اور اچانک بستر سے نیچے لڑکی چادر پہ آگ کی لپیٹوں کی خوفناک آواز نے ایلے کو مجبور کر دیا۔ اس نے جیکسن کو دور کیا جبکہ جیکسن نے اس کی گردن جگڑ لی۔ آئی سیڈ ڈونٹ موو۔ وہ بڑکا۔ جیکسن آگ بیڈ پہ لگی ہے۔ وہ اپنے پاؤں سے گرنے لگی جبکہ وہ سر جھٹکا اسے بیڈ پر سے کھینچ کر دیوار سے لگا گیا اور ایک کام اس نے بس ایک جست میں کیا تھا۔ کین وی کنٹینیو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کے چہرے پہ پھیلے پسینے کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کرتا بولا، جبکہ ایلے بھڑکتی آگ کو دیکھ کر رونے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ اسے اپنے اندر کا ڈر بیان کر رہی تھی۔ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ یہ آگ ان دونوں کو لگ سکتی تھی۔ سارا سویٹ برباد ہو چکا تھا۔ ہوٹل میں آگ کیسے لگی تھی؟ اس نے ایک قدم دور کیا، چاروں سمت دیکھا۔ آگ اسے زیادہ دیوانگی دکھا رہی تھی۔ جیکسن نے گویا نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس سے زیادہ یہ آگ پاگل نہیں ہو سکتی۔ ایل کی شرٹ کے بٹن بند کر کے اس نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے بازوں میں بھر لیا۔ وہ دھوئیں سے نیم مدہوش ہو رہی تھی۔